السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، آپ سبھی کا خیر مقدم ہے ہمارے یوٹیوب چینل رضوی وائس پر۔ آپ کے سوال اور ہمارے جواب لے کر ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور آج کا ہمارا جو سب سے پہلا ہمارے پاس جو سوال موجود ہے وہ یہ ہے کہ پہلے ہمارے یہاں پر عورتیں عید اور بقرعید کی نماز پڑھتی تھی، لیکن اب نہیں پڑھتی ہے، کیونکہ جب سے ہم نے گاؤں میں امام صاحب رکھے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ نماز عورتوں پر واجب نہیں ہے۔ کیا یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی ان کا کہنا ہے کہ پہلے ہمارے گاؤں میں عورتوں جو ہے عید اور بقرعید کی نماز گھروں میں ادا کرتی تھی، لیکن جب سے ہم نے مدرسہ بنایا اور وہاں امام صاحب رہنے لگے تو وہ امام صاحب نے منع کر دیا۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ جو ہے عید اور بقرعید کی نماز جو ہے عورت پر واجب نہیں ہے۔ کیا یہ صحیح کہ نہیں ہے؟ دیکھیے، جو آپ کے امام صاحب نے کہا ہے بالکل رائٹ ہے، عورتوں پر عید اور بقرعید کی نماز واجب نہیں ہے۔ قانون شریعت میں اس کے متعلق تفصیل کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں، قانون شریعت میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ عورتوں پر جو ہے بقرعید اور عید کی نماز واجب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو عورتوں کو یہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے عید اور بقرعید کی۔ آپ کے امام صاحب نے جو کہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اذان لگانے والا اذان دیتے وقت اپنی انگلیاں کانوں میں کیوں ڈالتا ہے، اور حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہتے وقت اپنے سر کو ادھر ادھر کیوں گھماتا ہے؟ مہربانی کر کے اس کا ریزن بتائیں۔ یعنی کہ جب مؤذن اذان لگاتا ہے، یعنی اذان دینے والا، تو پہلا ان کا سوال ہے کہ کانوں میں انگلیاں کیوں ڈالتا ہے، اور دوسرا یہ کہتے ہیں کہ جب بھی حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ یا حی علی الفلاح حی علی الفلاح جب وہ اذان دینے والا کہتا ہے تو اپنے سر کو ادھر ادھر کیوں گھماتا ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے، مطلب کیا ہے، کارن کیا ہے؟ تو میں آپ کو بتا دوں، دیکھیے یہی اسلامی طریقہ ہے اذان لگانے کا، اور جو کانوں میں انگلیاں ڈالنے کا جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ اسے اذان دینے والے کی آواز جو ہے وہ بلند ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح یہ جو تاکیدی کلمات ہے، جب ہم کیونکہ ہم لوگوں کو نماز کی طرف اور کامیابی کی طرف بلا رہے ہیں، تو اس طرح سے لوگوں پر اس کا اثر بھی جو ہے وہ بہت جلد کرے گا۔ حالانکہ آج کل اثر تو نہیں کر رہا ہے، یہ بات تو ہمیں نظر آ رہی ہے، لیکن ہمیں طریقہ یہی بتایا گیا ہے کہ یہ تاکیدی کلمے اس لیے جو ہے جب بھی آپ اذان لگاؤ تو حی علی الصلاۃ جب کہو تو جو ہے سیدھے کندھے کی طرف اپنے سر کو گھماؤ، اور جو ہے اگر حی علی الفلاح کہو تو الٹے جو ہے کندھے کی طرف اپنے سر کو جو ہے گھماؤ، اور جب اذان لگانا ہو تو اپنے جو ہے کانوں میں انگلیاں ڈالو تاکہ آپ کی آواز جو ہے وہ بلند ہو جائے۔ یہی طریقہ ہے، یہی ریزن ہے۔ اگلا سوال ہے کہ نماز پڑھتے وقت لمبی لمبی ڈکار لینا کیسا ہے؟ کیا اسے نماز میں کوئی خلل تو نہیں آئے گی؟ دیکھیے، نماز میں لمبی لمبی ڈکاریں لینا یہ مکروہ ہے، اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے۔ حالانکہ نماز تو ہو جائے گی، لیکن یہ ناپسندیدہ چیزیں ہیں، اس طرح کی جو حرکتیں نماز میں نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، البتہ اگر زبردستی آ جائے تو پھر تو کوئی، لیکن جو جان بوجھ کر اس طرح کرتا ہے یا زیادہ تر جمائی لیتے ہیں یا پھر جو کھنکار لوگ کرتے رہتے ہیں، کئی لوگوں کی اس طرح سے عادت پڑ جاتی نماز میں، تو ان لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں جو ہے نماز میں کراہت پیدا ہوتی ہے، اس طرح سے جو ہے نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال نماز ہو جائے گی، لیکن اس طرح کے جو ہے کام نماز میں نہیں کرنے چاہیے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اگر نفلی نماز ہو، چاہے وہ سنت غیر موقعہ ہو یا کوئی نفل نماز ہو، ہم نے 4 رکعت کی نیت باندھ لی ہے، تو اب دوسری جو رکعت جب ہم اتحیات پڑھ کے کھڑا ہونا ہے یا پھر اس کے ساتھ جو ہے درود ابراہیم دعائے معصورہ پڑھنی ہے، اور پھر جب ہم تیسری رکعت ہم شروع کریں تو کیا پھر سے ثنا اور بسم اللہ اور اعوذ باللہ بسم اللہ سے شروع کرنی ہے؟ تو دیکھیے، سوال آپ کا یہ ہے کہ نفلی نماز جو ہم 4 رکعت، چاہے نفلی کوئی بھی نماز ہو، ہم 4 رکعت اگر ہم 4 رکعت کے ساتھ ہم ادا کرنا چاہتے ہیں تو سیم وہی طریقہ، یعنی کہ آپ کو جیسے ہی 2 رکعت آپ نے مکمل کی، اتحیات کے بعد آپ کو جو ہے درود ابراہیم بھی پڑھنا ہے، دعائے معصورہ بھی پڑھنی ہے، پھر آپ کو تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے تو وہاں آپ کو ثنا بھی پڑھنا ہے، اور اعوذ باللہ پڑھ کر کے بسم اللہ پڑھ کے پھر الحمد شریف آپ کو پڑھنا ہے۔ یہ صرف اور صرف فرض اور سنت موقعہ میں صرف آپ کو دوسری رکعت میں اتحیات پڑھ کے سیدھا کھڑا ہو جانا ہے۔ باقی کوئی بھی نفلی نماز ہو اس میں آپ کو جو ہے دوسری رکعت میں اتحیات کے بعد جو ہے درود ابراہیم بھی پڑھنی ہے، دعائے معصورہ بھی پڑھنی ہے، اور جو ہے
तीसरी रकात के लिए जब आप खड़े हो रहे हैं तो सना से शुरुआत करनी है, यही तरीका बताया गया है। और ये आप फतवाए अमजदिया में आप जो है मुकम्मल तफसील के साथ इस बारे में लिखा, आप पढ़ सकते हैं, या फ़िक़ा की कोई भी किताब हो उसमें आप जो है ये पढ़ सकते हैं। चलिए अगला सवाल ये है कि सुरमा लगाने का सुन्नती तरीका क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको देखिए, सुरमा लगाना ये हमारे और आपके नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें भी ये जो है नसीहत फरमाई है कि हम भी सुरमा लगाएं। वो इब्न माजा पाक की हदीस पाक है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक ख़ास सुरमे का नाम लिया जो कि मदीना तैयबा में वो सुरमा पाया जाता है, जिसको इस्मत सुरमा कहा जाता है। ये रिवायत हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से इसके रावी हैं। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्मत सुरमा लगाया करो, इससे जो आँखों की रोशनी तेज़ होती है और इससे बाल भी जो है ज़्यादा होते हैं, चाहे वो आँखों के बाल हो। अब तो ये हदीस पाक है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया इस्मत सुरमा का इस्तेमाल किया करो। ये जो है मदीना मुनव्वरा में, अब तो हर कहीं ये पाया जाता है, लेकिन उस वक्त ये मदीना मुनव्वरा में पाया जाता था, और इसकी बहुत सारी फजीलत आई है। और इस्मत जो है सुरमा जो है इसमें कोई जो है इख्तलाफ नहीं है। सुरमा मर्द भी लगा सकता है, औरत भी लगा सकती है, बच्चा भी लगा सकता है, बूढ़ा भी लगा सकता है। लेकिन ये जो फैज़ान सुन्नत में जो लिखा है कि मर्द को जो है सुरमा रात को सोते वक्त लगाना चाहिए, इसके बहुत सारे फ़ायदे भी उसमें बताए गए हैं। अमीरुल सुन्नत ने एक जो है सुरमे के बारे में पूरा बाब लिखा है कि सुरमा इस तरह से लगाना चाहिए, हमारे ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और उसमें एक ख़ास ये भी बताया गया कि जो आशुरा की जो रात होती है उसमें भी सुरमा लगाने के में ताकीद फरमाई गई है। तो सुरमा लगाने का सुन्नती तरीका यह है, जो फैज़ान सुन्नत में मैंने पढ़ा है वो ये है कि सुरमा लगाने का जो उलमा इकराम ने हमें तरीका बताया, कई तरह का बताया, लेकिन जो सबसे आसान तरीका जो ये कि आप बिस्मिल्लाह पढ़ें, और बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद दरूद शरीफ पढ़ें। दरूद शरीफ पढ़ने के बाद जो है एक सलाई आप जो सुरमे की शीशी जो होती है उससे लें, और सबसे पहले आप जो है सीधी आंख में निकालें। आप जो सीधी आंख में आप एक सलाई लें, फिर दूसरी सलाई आप बिस्मिल्लाह पढ़ के भरें और दरूद पाक पढ़कर दूसरी आंख में। इस तरह से 3 बार सलाई फेर लें, यही सुन्नत तरीका। 2 बार भी फेर सकते हैं, 1 बार भी फेर सकते हैं, इसमें कोई जो है हरज वाली बात नहीं है। यही सुन्नती तरीका है सुरमा लगाने का, और बहुत फ़ायदे हैं, लगाना भी चाहिए। लेकिन मर्द को चाहिए कि ज़ीनत के लिए सुरमा ना लगाए, मर्द को रात में सोते वक्त सुरमा लगाना चाहिए। इसमें जो है मग़ज़ में भी जो है जानकारी में भी इजाफा भी होगा, और आंखों की रोशनी भी इंशाअल्लाह तबारक ताला तेज़ होगी। ये थे आज के हमारे पास जो 5 सवाल मौजूद थे, ये सवाल थे। इंशाअल्लाह तबारक ताला कल हम जो एक नए एपिसोड के साथ, नए सवालों के साथ आपकी बारगाह में हम फिर से हाजिर होंगे। अल्लाह तबारक ताला हम सबको एक और नेक होने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।